اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے. بات تو صحیح ہے. ہم اس کو چیر دیں گے, ہم اس کو چیر دیں گے, دشمن ہے جو تمہارا. اچھا یا اعلی حضرت حضرت یا اعلی حضرت. باولا کتا یعنی پاگل کتا, میڈ ڈوگ. تو اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ جائے, کتا تو میں مشہور ہوں, سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. لقب یہ میں نے خود لیا ہے, لقب کسی نے دیا نہیں. جی بیچارے کبھی لائی مت بٹانا ہے. 11 بار یہ درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و علی نوح نبیک سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. اس کے بعد تیسرا کلمہ کلمہ تمجید 11 بار پڑھیے. اس کے بعد پھر 11 بار وہی درود شریف پڑھیے. یہ سب پڑھ کر چکنی مٹی کو جو پانی سے گوندھ کر رکھا ہے اس پر دم کر لیجئے, اور اس کی 7 گولیاں بنائیے. اور وہ گولیاں 7 نابالغ بچوں کو دیجئے. پھر ہر بچے سے ایک ایک گولی لے کر زمین پر مار کر توڑ دیجئے. ایسے ایک سوال ہے, اگر وہ گولیاں نہ دے بچے, توڑ دیں, کھیل لیں, کھا لیں, اور وہ لے کے گولیاں بھاگ جائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا ٹوٹکا بھی بتا دو نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد میں بتاتا ہوں. گولیاں لے کے بچے بھاگ جائیں گے, ان کے پیچھے یہ دوڑیں گے, ٹھیک ہے, بچے گولیاں توڑ چکے ہوں گے, بھاگ چکے ہوں گے, یا بچے ان کے پکڑ میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ نہیں بھاگ سکتے, اتنے چبل لوگ ہیں. اس کے بعد اینڈ کیا ہوگا؟ وہ بندہ فوت ہو جائے گا جس کو کتے نے کاٹا. یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیے, انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہو جائے گا. شاباش بیٹا. ایک ایسے نمازی آدمی سے جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا عادی نہ ہو, میں سگریٹ وغیرہ نہ پیتا ہوں, اور نہ ہی تمباکو والا پان کھاتا ہوں. 1.25 پاؤ سوجی کا حلوہ اس سے تیار کروائیے. حلوہ تیار کرنے سے قبل اس کو وضو کروا لیجئے, اور اس حلوے کا ثواب حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی روح مبارک کو ایصال کیجئے. انشاءاللہ تعالی مریض باولے کتے کے کاٹے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ ڈاکٹر لوگوں کو اپنی جتنی بھی ڈگریاں ہیں یہ کتے کے کاٹنے کے علاج کے بارے میں یا کسی بھی زہریلی چیز کے کاٹنے کے حوالے سے, جو انہوں نے 5-6 سال تعلیمات حاصل کی ہیں, ان کو چاہیے اپنی کتابوں کو, ڈگریوں کو آگ لگا دیں, اور یہ گولیاں اور حلوہ اس طرح سے ٹوٹ کے بنا کے اپنے مریضوں کو جو ہے شفا یاب کرائیں. اور کیا کبھی یہ ٹوٹکا باپ الیاس قادری نے اپنے کسی خاندان والوں پہ اپلائی کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا. نہیں کیا ہے. پتہ کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. اس لیے یہ ٹوٹکے کیے, اس لیے سارا خاندان پاگلوں کا ہے, اس لیے اس کے سارے مرید پاگل ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کیا کرنا ہے. نبی کیا فرما گئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اہل بیت نے کس چیز کے قربانی دی ہیں؟ نبی نے پیر فقیری سے منع فرمایا علیہ السلام, اور اس کے بعد ہم وہی کام کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ پاگل پن نہیں دور کیا ہے. کاش کے وقت پہ علاج کروا لیا ہوتا نا, تو آج تم سارے پاگل نہ ہوتے. اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے, شفا دے, یا اپنے پاس بلا لے. جی
انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو عزت جو احترام نبی علیہ السلام کو ملنا چاہیے تھا، خلفائے راشدین کو ملنا چاہیے تھا، اہل بیت کو ملنا چاہیے تھا، وہ اس طرح کے ڈھچے قسم کے لوگ جو ہیں وہ بٹور رہے ہیں، جھوٹا اسلام کا چولا پہن کے۔ کیا یہ میری نبی کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو ہم تک پہنچایا؟ کیا یہ وہ دین ہے؟ یہ عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے چاہیے تھے، یہ احترام، یہ عزت، یہ ادب ان کو ملنے چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، کاروبار اپنی جان سے بھی عزیز نہ ہو، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ادھر ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ کس پہ لٹا رہے ہیں؟ اس طرح کے لوکل قسم کے بغیرت قسم کے لوگوں پہ۔ یار جو چیز اسلام میں جائز نہیں اس پر جان مال کیوں نہیں چھاور کرتے؟ نبی علیہ السلام نے عورت کا مقام بنایا، کیا مقام ہے؟ پردے میں رہے عورت۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ تو ذرا سلام علیہ آج تک غیر محرم کو اپنا ہاتھ تک نہیں دکھایا تھا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا، 2 + 2 = 6 ہی بولا، ذرا برابر کوشش نہیں کی دین کو سیکھنے سمجھنے کی، تو تم پر اللہ، اس کے فرشتوں، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک تم جیسے لوگ ہیں نا تب تک یہ زندہ ہے۔ تم آج چندہ بند کر دو، ان کے آگے جھکنا بند کر دو، ان جوتیوں کی تم دوڑ دیکھ لینا۔ یہی لوگوں کے کوئی سبزی کی ریڑھی لگا رہا ہوگا، کوئی فروٹس بیچ رہا ہوگا، کوئی موچی بنا ہوا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو دنیاوی علم بھی نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام مل سکے ان کو، اس لیے یہ لوٹ مچا کے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر لوگوں کو جمع دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مجمع کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہاتھی مر گیا ہے۔ کیا مر گیا؟ ہاتھی مر گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی سونگ تو ویسی ہی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، پاؤں بھی ایسے ہی ہیں، غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ یہ سب ویسے ہی ہیں، پھر کیسے مر گیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان کی تاثیر دیکھیں۔ ابھی ہم نے سنا نا اللہ والوں کی زبان کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے پاؤں بھی ویسے ہی ہیں، آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ ہاتھی زندہ ہو گیا۔ اور اس دن سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب زندہ پیر یعنی ہاتھی زندہ کرنے والا ہو۔ اور جھوٹے مکار انسانوں، تم کیا، تمہارا یہ پیر کیا، تم سارے پوری دنیا کے لوگ میں مل جاؤ نا، مل کے تم ایک مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے، اور تمہارے پیر صاحب نے کیا ہاتھی کو زندہ کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بغلول کام ہے، مطلب ایک بغلول بچہ نہیں ہوتا جس طرح سے مثال کے طور پہ صدمہ لگا ہوا ہوتا ہے اسے کسی اپنے پیٹ کا، کسی جانور کا، یا اپنے کسی کا دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آ کے بولے کہ تو آنکھیں بھی ویسی ہیں، ناک بھی ویسی ہے، کان، چہرہ تر و تازہ ہے، یہ تو زندہ لگ رہا ہے، یہ تو مرا ہوا لگ ہی نہیں رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ چیز زندہ ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اس طرح کی چیز کو زندہ کیا؟ ان کے بعد تھے اہل بیت، انہوں نے کبھی کسی چیز کو اس طرح سے زندہ کیا؟ انہوں نے تو بلکہ اسلام کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے پوری خاندان کو شہید کروا دیا رب کی راہ میں۔ ایک قربانی نہیں دے سکتے تم نبی علیہ السلام اور ان کے خاندان یا ان کے خلفائے راشدین جیسی؟ مان لیتے ہیں کہ تمہارے پیر کے پاس ایک قابلیت تھی۔ تمہارے اپنے باپا الیاس قادری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم لوگ تو یہ کہتے ہو نا کہ باپا الیاس قادری کامل ولی ہیں، نبیوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے، اب تو خیر ان کی خود کی آنکھیں بڑی کمزور ہیں، اینک لگاتے ہیں، ان کے نواسی اینک لگاتے ہیں، ان کا بیٹا خود وہ جو مائیکل جیکسن ہے وہ بھی اینک لگاتا ہے۔ تمہارا الیاس قادری بھی ولی کامل ہے، اس کو ایسا کرو نا، کوئی جانور ایسا مرا پڑا ہو، الیاس قادری کو بولو یہی ٹوٹ کا آزمائے، اس کو جا کے زندہ کر دکھائے، کیونکہ الیاس قادری کے والد صاحب کے پاس تو یہ کرامت تھی نا، کسی تک وہ سے پڑھتے چرپائی اوپر اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب ہمارے پاس تو یہ عقیدے نہیں ہے کہ ہاتھی زندہ کر لیں، چڑیا زندہ کر لیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ولی تو مکھی زندہ نہیں کر سکتے، اللہ نہ چاہے نا تو یہ تو رات کو کھائیں صبح نکال نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم کہتے تو مان لیتا ہوں، اور اپنے الیاس قادری کو کہوں اترے میدان میں اور دکھائے کیمرے کے سامنے، آن کیمرہ دکھائے اپنی کوئی کرامت۔ اور حیرت کی بات یہ ہے جتنی کرامتیں تم بتاتے ہو یہ آف کیمرہ ہے، آن کیمرے میں بات نہیں، ساری کرامتیں فوت ہو گئے، تمہارے بابے فوت ہو گئے، تم کیوں زندہ ہو؟ تم بھی فوت ہو جاؤ، کیوں اسلام کو بدنام کیا؟ لعنتی انسانوں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں تک یہ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں ہر چیز آپ کو کلیئر کی ہوگی، میری ایکسپلینیشن کیسی لگی، یہ ویڈیوز کیسی لگی، سارا آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے آج تک کو اجازت، اللہ حافظ۔